سلفی صاحب، علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ تقلید کا لفظ آیا ہے اور تقلید کا حکم دیا گیا ہے، پابند کیا گیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں اس اتفاق کو آپ کیا کیجئے گا کہ اسلام کے ہر زمانے میں ہر معتبر شخصیت نے اپنی اور غیروں کی تقلید سے منع فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن پاک میں یہ آیت اتری کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہودیوں کے بارے میں اور عیسائی، تو صحابہ نے تعجب سے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، انہوں نے اپنے ملا مولویوں کو خدا نہیں بنایا. تو آپ نے فرمایا کیا ان کے ملا مولوی جس چیز کو حلال کہتے ہیں اس کو حلال سمجھتے تھے؟ کہ ہاں. جس کو حرام کہتے وہ حرام کر لیتے تھے؟ کہا آپ نے یہی خدا بنانا ہے، یعنی شریعت میں اللہ کا فرمان ہوگا یا محمد مصطفیٰ کا ارشاد ہوگا، وہ ہمارے لیے شریعت ہے. اس کے علاوہ کسے باشد کوئی بھی اگر کوئی بات کہتا ہے، یہ بھی کہتا ہے کہ تقلید، حالانکہ میں آپ کو پروف دیتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے، اور جس کو امام ابن قیم نے اپنی کتاب اعلام الموقعین میں اور ایقاظ الہمم والابصار میں اور امام ابن عبد البر نے جامع البیان والعلم میں اس قول کو نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا لا تقلدنی ولا تقلدن مالکا ولا الشافعیہ ولا الاوزاعیہ انما ہم خذوا حیث ما اخذوا، کسی کی تقلید نہ کرنا، انہوں نے جہاں سے علم کی معرفت حاصل کی ہے یعنی اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت، وہیں سے تم بھی حاصل کرنا. بات یہ ہے کہ اس کو اتباع کہا جاتا ہے، تقلید نہیں کہا جاتا. تقلید تو ہے ہی وہ چیز کہ جو بغیر دلیل اور بغیر سمجھے کسی کی پیروی کی جائے، پیچھے لگا جائے، اس کو تقلید کہا. اور انسانی عقل، علم و دانش کی راہیں، اور علامہ اقبال شاعر مشرق نے کیا اچھی بات کہی تھی کہ ہے فقط توحید و سنت امن و راحت کا طریق، فطرہ جنگ و جدال تقلید سے پیدا نہ کر. آج جو صورتحال ہے مسلمانوں کی کہ کوئی کسی کا مقلد ہے، کوئی کسی کا مقلد ہے، جس کے نتیجے میں امت بٹی ہوئی ہے، جبکہ ہمیں حکم کیا گیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اتفاق اللہ کی کتاب کو مکمل تسلیم کرنے اور محمد رسول اللہ کو مکمل رہبر ماننے میں ہے. کسی اور کی بات معیار پر، میزان پر رکھی جائے گی، اگر وہ صحیح ہے تو ہمارے سراخوں پر، اگر نہیں ہے تو دیوار پر. اور یہی بات امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ، تمام ائمہ نے اس بات کو دہرایا کہ اترکوا قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک. اچھا، گویا تقلیدی رویوں نے دین کو نقصان پہنچایا، امت کو تفرقہ میں ڈالا، اور تعصب اتنا پیدا کیا کہ ہر کوئی اپنے مسلک کی بات کرتا ہے، اپنے امام کی بات کرتا ہے، اپنے طریقے کی بات کرتا ہے، اور کتاب و سنت دور ہوتا چلا جا رہا ہے. جبکہ ہم سب کو قرآن کے فرمانے کے مطابق اللہ کی کتاب کو زیادہ سے زیادہ مضبوطی سے پکڑنا اور سنت کو اچھے انداز میں تلاش کر کے اس کی پیروی کرنا ہی ہمارا دین تھا، ہمارا اسلام تھا. اور تمام ائمہ اس کام کے لیے آئے تھے اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے یہ کام کیا. لہذا اگر ائمہ سے بھی اخلاص ہے ہمارا اور محبت ہے تو ہم صحیح معنی میں مسلمان اور ائمہ کے پیروکار جبھی ہو سکتے ہیں جب ہم اپنی زندگی میں تقلید کو چھوڑ کر اتباع کے لیے کوشاں رہیں اور کتاب اللہ سنت. یہ ایک مثال بیان فرمائی سید صاحب نے. علماء دین ایسی مثالیں بیان فرمائے کہ ایک ڈاکٹر سے آپ نسخہ لکھواتے ہیں، اس سے آپ اس کی دلیل پوچھتے ہیں. بات یہ نہیں، پہلے تحقیق کی جاتی ہے کہ اس مرض کا اسپیشلسٹ کون ہے، تسلی کرنے کے بعد تسلی کرنے کے بعد اس سے رجوع کیا جاتا ہے. اب اگر وہ رہنمائی کرے کہ آپ کا علاج اس طرح ہے تو پھر اس کو فالو اپ کیا جاتا ہے، اسے تقلید نہیں کہتے. اچھا سلفی صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ اگر تقلیدی رویوں کو ترک کر دیا جائے تو دین پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ یہ بات بڑی واضح ہو کر سامنے آ گئی ہے کہ ہماری تاریخ اسلام میں علماء سلف نے ہر زمانے میں، اور اس کی دلیل تمام مصنفات موجود ہیں، کہ انہوں نے ہمیشہ حت المقدور کوشش کی ہے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی.
یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے. لمحہ موجود. لمحہ موجود میں ہم چونکہ قرآن سے دور ہو گئے، سنت کو بھلا دیا اور ناموں اور لیبلوں کو اپنا دین سمجھ لیا اور آنکھیں بند کر کے تقلید کرنا شروع کر دی، آج اس کا نتیجہ ہے کہ امت بٹوارے میں پھٹی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ہر ہر مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ نے جتنی اس کو عقل اور علم عطا کیا ہے، اور یہ قرآن کی آیت ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، حد المقدور کوشش کرو دین پر چلنے کی اور رہنمائی لینے کی. اور رہنمائی کا نام تقلید ہرگز نہیں ہے بلکہ اتباع ہے. ٹھیک ہے. لہذا میں ان دونوں لفظ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے. کہ شریعت میں اتباع کی بڑی تاکید کی گئی ہے اور تقلید کا کہیں حکم نہیں کیا گیا. ٹھیک، بہت شکریہ سلفی صاحب. سوال جواب کی جانب چلتے ہیں. جی محترمہ، آپ کا سوال. میرا نام مسز عمران ہے. میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اسلام سے پہلے جو شریعتیں ہیں اس میں تقلید کا کانسیپٹ موجود ہے کہ نہیں؟ تقلید اگر بمعنی اتباع ہو تو ظاہر ہے کہ جو حواریین تھے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کے بارے میں امت کو حکم یہی تھا کہ وہ ان کا اتباع کریں. لیکن جیسے یہ بات بھی آئی کہ اگر تقلید کے معنی جو ہے وہ اگر تشریع کے ہم لے لیں، یعنی شریعت سازی، قانون سازی، تو قرآن میں جیسے ان کے بارے میں آیا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. تو اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ یہ کہ جیسے اللہ اور اللہ کے رسول کو قانون سازی کا ایک حق حاصل تھا، تو اس وقت کے جو پوپ تھے اور ان کے پادری تھے، انہوں نے باقاعدہ اس قانون سازی کو شریعت میں اجتہاد کے نام پہ تحریف کو اپنا حق قرار دیا تھا. اور اس تحریف کے یعنی اجتہاد بمعنی تحریف، وہ جو ہے وہ دین کو بدلتے جاتے تھے، جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے. تو اتخذوا احبارهم ورهبانهم، اسی طرح قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل. ان آیات سے یہی مفہوم ہوتا ہے کہ وہ وہاں کے لوگ جو اپنے جو علماء کی جو تقلید کرتے تھے وہ ایک حقدار سمجھ کے، ایک شارع سمجھ کے کرتے تھے، جس کی مذمت کی گئی. لیکن اگر بحیثیت ایک امام کی جائے، بحیثیت اس کی جائے کہ یہ جو بتا رہے یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا رہے، تو وہ اس حدیث کے زمرے میں نہیں آتا، اس آیت کے زمرے میں. اگلا سوال لیتے ہیں. جی بیٹا، آپ کا سوال. میرا نام سارا فیصل ہے اور میں سوال مفتی صاحب ہی سے کرنا چاہوں گی کہ جیسے کہ ابھی فرمایا تھا انہوں نے کہ تقلید ضروری ہے کیونکہ یہ قرآن میں ہے، تو میں ان سے یہی سوال کرنا چاہوں گی جو چیز قرآن میں ہے اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے کہہ دی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، وہ ہم پر فرض ہے. اگر وہ ہم نہیں کرتے تو وہ گناہ ہے ہم پہ، لیکن یہ جو انہوں نے فرما دیا وہ ہم پہ فرض ہے، اور اگر اب ہم ان کی پیروی کرتے تو یہ تقلید تو نہیں کہلائی جائے گی. اچھا، کیونکہ یہ فرض ہو جاتا ہے. پھر تقلید کا لفظ قرآن میں نہیں آیا ہے اور احادیث میں بھی نہیں ہے، یہ لفظ نہیں ہے لیکن معنی موجود ہے. جیسے تراویح کا لفظ ہے، تراویح کا لفظ قرآن و حدیث کے اندر کہیں موجود نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تراویح کا سرے سے وجود نہیں ہے. تو حدیث کے اندر جو ذکر ہے وہ قیام اللیل کا ہے، تراویح کا لفظ نہیں ہے. تو ایک اصطلاح مقرر کر دی جاتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس لفظ کے لغوی معنی پہ منطبق ہو. ہمیشہ ایک اصول ہوتا ہے، فقہ کا ایک اصول ہے کہ جب لغت اور عرف کا تقابل ہو جائے تو معنی عرفی کو ترجیح ہوتی ہے. تو یہاں تقلید کے معنی اتباع کے ہیں اور بحیثیت وارثین نبی کے جو ہے وہ علماء کا تقلید کے معنی اتباع کے ہیں اور اتباع پر ان حضرات کو بھی اتباع کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک اور ہے. بلکہ میں ایک بات اور بھی عرض کروں گا انہی سے اتفاق کرتا ہوا کہ جس معنی میں لیا جاتا ہے قبول و قول بلا دلیل، یقیناً اس نے امت مسلمہ کو جمود کا شکار کر دیا. یقیناً اس سے اتفاق کرتا ہوں، جمود کا شکار کر دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اس دور میں جو ہو رہا ہے، مولانا تقی عثمانی صاحب مدظل العالی اور ہیلے ناجزہ، میں نے اس کی مثالیں دی ہیں، یہ اجتہادی تو ہے. تو اس میں یہ ہوگا کہ میں اس سلسلے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر اس قسم کے جیسے بینکنگ کا شعبہ ہم نے شروع کیا، اسی طرح اگر حکومت جو ہے خصوصاً اس وقت سب سے زیادہ مسائل طلاق کے مسائل جو ہے وہ کورٹوں میں ہوتے ہیں، تو اگر علماء کرام کو اگر جگہ دی جائے عدالتوں میں تو آپ دیکھیے گا پھر کیسے اجتہاد ہوتا ہے، خواتین کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. محترم خواتین و حضرات، آج ہم نے بات کی تقلیدی رویوں کے تعلق سے اور سمجھنے کی کوشش کی کہ امت کے لیے تقلیدی رویے بہتر ہیں یا غیر مقلدانہ. دونوں جانب سے دلائل آئے. مقصد گفتگو کا یہ، جس طرح سلفی صاحب نے فرمایا، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا، کہ قریب لایا جائے، جو ابہام ہیں وہ دور کیے جائیں، جو ذہنوں میں گتھیاں موجود ہیں انہیں سلجھایا جائے تاکہ دین کو فائدہ ہو. ہماری زندگی اس دین پر قربان ہے. خواتین و حضرات،
ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اور ہمارے عہد میں اتنے جید علماء موجود ہیں جو ایک میز پر بیٹھ کر اتنے سنجیدہ مسائل کو انتہائی عالمانہ انداز میں حل کرتے ہیں. اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.